خواتین و حضرات، قرآن جو کہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، قرآن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو۔ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ انہیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ دینی نقطہ نظر کے لحاظ سے تو اس بات میں کوئی گنجائش نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، لیکن اگر قرآن کو سمجھا جائے تو ایسی حیران کن باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بات مزید روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ قرآن کو کسی انسان نے نہیں بلکہ صرف اور صرف خالق کائنات کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ قرآن میں موجود معجزات پر صدیوں سے تحقیق ہوتی چلی آ رہی ہے۔ آج ہم قرآن میں موجود ان میتھمیٹیکل میریکلز، حسابی معجزات کا ذکر کریں گے جن کو جاننے کے بعد عقل دانشور حیران رہ گئی ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کی ایک آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی سی ہے کہ اللہ نے اسے مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن میں عیسیٰ کا نام 25 مرتبہ آیا ہے اور آدم علیہ السلام کا نام اس کے مساوی یعنی 25 مرتبہ ہی آیا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم چاہتے تو ان نشانیوں سے اس کے درجات کو بلند کر دیتے، مگر وہ تو پستی کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا۔ ایسے شخص کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی ہامتا ہے اور نہ کرے تو بھی ہامتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ خواتین و حضرات، قرآن میں الذین کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کو جھٹلائیں، یہ 5 مرتبہ آیا ہے اور کتے کا نام بھی 5 مرتبہ ہی لیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، جب ہم قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں قرآن میں آسمانوں اور زمین کا ذکر 7 مرتبہ ملتا ہے، اور اس کے بنانے کا ذکر یعنی خلق کا یہ بھی 7 مرتبہ ہی ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جب یوم کی بات کی گئی ہے تو 365 مرتبہ، اور اس کی جمع ایام 30 مرتبہ اور شہر 12 مرتبہ نظر آتا ہے۔ جہاں قرآن میں ایمان اور کفر دونوں کا ذکر 25 مرتبہ کیا گیا ہے، اسی طرح جنت اور جہنم کی بات 77 مرتبہ کی گئی ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر 32 مرتبہ اور اس سے ملنے والی برکت کا ذکر بھی 32 مرتبہ، کل یعنی کہہ دو 332 مرتبہ، اور کالو وہ کہتے ہیں یہ بھی 332 مرتبہ نظر آتا ہے۔ قرآن جب الابرار یعنی نیک لوگوں کی بات کرتا ہے تو 6 مرتبہ، اور جب الفجار یعنی برے لوگوں کی بات کرتا ہے تو اس کے آدھا یعنی 3 مرتبہ دہراتا ہے۔ شراب پینے کی بات 6 مرتبہ اور شراب پینے والے کی بات بھی 6 مرتبہ، اسی طرح لسان اور خطاب 25 مرتبہ، گرم اور سرد 5 مرتبہ، عورت اور مرد 23 مرتبہ آیا ہے۔ قرآن پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی نصیب ہوتی ہے، اسی لیے قرآن دنیا اور آخرت کا ذکر بار بار کرتا ہے۔ لیکن جب ہم عددی لحاظ سے دیکھیں تو قرآن پاک میں دنیا کا ذکر 115 مرتبہ اور آخرت کا ذکر بھی 115 مرتبہ ہی ملتا ہے۔ فرشتے اور شیاطین بھی اور بہت سی مخلوقات کی طرح اللہ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے جو انسان کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اور شیاطین جو انسانوں کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں فرشتوں کا ذکر 88 مرتبہ اور شیاطین کا ذکر بھی 88 مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم چلتے ہیں قرآن میں موجود اس معجزاتی ریاضی فارمولے کی طرف جس پر تحقیق کرنے کے بعد بہت سے غیر مسلم لوگوں نے اسلام قبول کیا۔
قرآن نے بحر کی یعنی پانی کی بات 32 مرتبہ اور بر یعنی خشکی کی بات 13 مرتبہ کی ہے۔ اب اگر ان دونوں کو جمع کریں تو حاصل جمع 45 آتا ہے۔ اگر ان کی نسبت نکالی جائے تو پانی 71.111% اور زمین 28.888% بنتی ہے۔ آپ یہ جان کر یقینی طور پر حیران ہوں گے کہ آج سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ہماری اس زمین پر پانی اور خشکی کا تناسب بالکل وہی ہے جو قرآن نے آج سے تقریباً 1400 سال قبل بتا دیا تھا۔ خواتین و حضرات، یہ تھے قرآن پاک میں موجود ہزاروں لاکھوں معجزات میں سے چند معجزے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔